جو آپ حضرات کے بھی بہت ہی قابل قدر استاد گرامی ہیں، وہ ہم لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ اپنے اساتذہ کا جتنا احترام کریں گے اتنی ہی آپ کے علم کے اندر برکت پیدا ہوگی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اساتذہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ دعا کریں گے اپنے اساتذہ کے لیے تو اساتذہ کا تو فائدہ ہوگا ہی، مگر خود دعا کرنے والے کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس وجہ سے اپنے اساتذہ کا احترام بھی کریں اور اسی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں ان کو برابر شامل رکھیں۔ حضرت مولانا قمر الدین صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں بھی برابر اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دعا تو کر رہے ہیں اساتذہ کے لیے، اور روایت میں تو آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُهُ، تمہارے لیے بھی اسی جیسی دعا ہو، تو فرشتہ اس کے لیے دعا کر دیتا ہے۔ تو دوسرے کے لیے دعا کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا ہے، اور خاص طریقے سے اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنے والا وہ تو بہت ہی زیادہ فائدے میں رہتا ہے، اس کو علم کے اعتبار سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو علم کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر خدمت کا درجہ ہے کہ ہمارے جو اکابر ہیں وہ اپنے اساتذہ کرام کی بہت ہی زیادہ خدمت کرتے تھے۔ حضرت مولانا قمر الدین صاحب فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے استاد محترم حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی بے مثال خدمت کی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت مدنی رحمہ اللہ نے اپنے استاد شیخ الہند رحمہ اللہ کی بہت ہی عمدہ طریقے پر خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے کہ عام طریقے سے لوگ اس طریقے سے خدمت کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ خدمت کرنے ہی کے لیے انہوں نے جیل میں جانے کو گوارا کر لیا تاکہ جیل پہنچ کر کے پھر اپنے استاد صاحب کی خدمت کرتے رہیں۔ تو جو دل و جان سے خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو استاد صاحب کا جانشین بنا دیتے ہیں۔ استاد صاحب کے دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں تو اس کی برکت سے ان کے علم اور عمل کے اندر بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ اپنے استاد صاحب کے جانشین بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اپنے اساتذہ کا احترام کرنا آپ کو بہت ضروری ہے اگر آپ علم کی برکت اور علم کی نورانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے اساتذہ کے لیے برابر دعا بھی کرتے رہیں۔ اور اب آپ حضرات کے لیے امتحان کا وقت بالکل قریب ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کو تیاری بھی کرنی ہے، اپنی پڑھی ہوئی کتابیں یاد کرنی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہیں، اپنی کتابوں کو یاد کرنا چاہیں، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیں، تو اس سلسلے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں، اس وجہ سے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر دشواری کو آسان کرنے والے ہیں۔ ان اللہ میسر لکل عسیر، ہر دشوار کو آسان کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تو زندگی میں جب کبھی کوئی دشواری پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرنی چاہیے
تو ساری کی ساری پریشانیاں آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے مبارک خزانے کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں مانگتے ہی رہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کریم ہیں کہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اپنی تمام ضرورتیں ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام بھی کرتے رہیں۔ اس طریقے سے ہماری جو پوری زندگی ہے وہ کامیاب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس زندگی کے اندر جو مبارک خدمت ہے، خاص طریقے سے حدیث شریف کی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس خدمت کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ضروری بات ہے، امتحان کی تیاری آپ کو کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ اساتذہ کا احترام بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں دعاؤں کے اندر بھی اساتذہ کو شامل رکھنا ہے۔ یہ چند نصیحتیں آپ حضرات کو کر دی گئی ہیں، ان کا آپ خیال رکھیں گے، جتنا تو انشاءاللہ اسی کے اعتبار سے فائدہ ہوگا۔